काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल यानी कि वॉल्यूम 1 और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21 और किताब का सफ़ा नंबर 311। रीडिंग का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 8वें मासूम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के 10वें ताजदार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। सामीन, मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से इस किताब में जितनी भी मालूमात हैं वो उम्मीद है कि हम 2 अपनी नशिस्तों में इसको पढ़ लेंगे। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 311 पे तो जो मैंने आपको बताया तो वहाँ पे तो सिर्फ नाम ही लिखा हुआ था मौला का और उसके बाद सफ़ा नंबर 312 पे कुछ अशार हैं। आइए पढ़ते हैं कि तौहीद के मज़मून का उन्वान रज़ा है, मोमिन के लिए बोलता कुरान रज़ा है, हर साहिब ईमान का सुल्तान रज़ा है, मखलूक पे अल्लाह का एहसान रज़ा है, जो देता है इरफान कई नुक्तावरों को, जो खुल्द अता करता है दरियूज़ा गरों को। और आइए उसके बाद हम आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 313 पे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड जो कि निस्बतन कम बोला जाता है उसकी हिज्जे कर देती हूँ। दाल रे ये वाव जे है, दर यूज़ा, दाल रे ये वाव जे है और ये के ऊपर पेश भी है। चलिए अब सफ़ा नंबर 313 यहाँ पर हेडिंग है नक्श ज़िंदगानी हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। लिखा है हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन, मुसलमानों के 8वें इमाम अलैहिस्सलाम और सिलसिला इस्मत व तहारत की 10वीं कड़ी थे। आप अलैहिस्सलाम 11 ज़िक़ात 148 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज़ हुए और मनसब इमामत को संभालने के लिए आगोश तहारत में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम की तरबियत और नशोनुमा मीम हे दाल महद इस्मत और आगोश विलायत में हुई है। आप अलैहिस्सलाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में तीसरे अली हैं। आप की वालिदा माजिदा नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, जिनके दीगर नाम भी मनकूल हैं जैसे उम्मुल बनीन, खिज़रान और समाना ताहिरा वग़ैरह। अब आइए मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हज़रत नजमा सलामुल्लाह अलैहा खातून के मुतालिक उलमा का बयान है कि आपका शुमार अशराफ अजम में होता था और आप अक़ल व दयानत के लिहाज से अफजलुन निसा थीं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने उम्मुल बनीन नजमा खातून से बेहतर किसी औरत को नहीं पाया। अब आइए उसके बाद चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब जहाँ लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम हज़रत नजमा खातून के बारे में फरमाते हैं कि ये अजीम खातून ख़ास तरबियत के बायस अपने ज़माने में इंसानी कमालात के आला दर्जात पर फाइज होने के साथ साथ अक़ल व दीन और हया में भी बेमिसाल थीं। हज़रत इमाम अली बिन मूसा अलैहिस्सलाम जब शिकम मादर में थे तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बयान करती हैं कि मैं हालत ख्वाब में तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ सुनती और जब बेदार होती तो कुछ भी ना सुनती। आप फरमाती हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आमद के बाद हाथों को ज़मीन पर रखा और सर अक़दस को आसमान की तरफ बुलंद किया और ऐसे मुतहर्रक हुए कि जैसे मुनाजात कर रहे हों। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के दाहिने कान में अज़ान और बाएँ कान में अक़ामत कही और फरमाया कि इस नौमौलूद की हिफाजत करो क्योंकि ये ज़मीन में बक़ियतुल्लाह हैं। हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 314 पर। फिर लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हमेशा फरमाते थे कि तुम्हारी सुल्ब में आलम आले
آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والا ہے۔ یہاں پر یہ ورڈ عالم ہے، جی میں نے شاید تھوڑا سا غلط پڑھا، پہ لکھا ہے حضرت امام علی بن موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ترین لقب رضا مرقوم ہوا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ العین المؤمنین اور غیظ الملحدین کے القاب سے بھی پکارے جاتے تھے۔ علامہ مجلسی اپنی معرکۃ الآراء کتاب بحار الانوار میں آپ علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مشہور ترین کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ ابو العلی الف بے واو الف لام عین لام چھوٹی ہے، ابو العلی بھی آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ علامہ مجلسی نے آپ علیہ السلام کے القاب میں سراج اللہ، نور الہدا، صدیق اور کافی الخلق، کاف الف فے چھوٹی ہے، الف لام خے لام قاف، کافی الخلق کے القاب بھی درج کیے ہیں۔ علامہ طبرسی آپ علیہ السلام کے مشہور ترین لقب رضا کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس تمام مخالفین اور موافقین آپ علیہ السلام سے راضی تھے۔ بزنتی بے زے نون توئے چھوٹی، یہ بزنتی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کے اس سوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون رشید نے ملقب کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ لقب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی سے تھا۔ امام جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے سب بزرگ ہی اس طرح ہیں، یعنی کہ سب پر خدا اور رسول راضی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح ہے، لیکن دوسرے ائمہ پر فقط دوست اور موافقین راضی ہیں، جبکہ میرے والد امام رضا علیہ السلام پر مخالف و موافق سبھی راضی ہیں۔ اور اب آئیے یہاں پہ کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کیا شان بزم کن میں امام رضا کی ہے، ان کی رضا جو ہے وہ رضا کبریا کی ہے، مشہد کی خاک میں ہے تو اے وارث حسین، تاثیر اس میں اس لیے خاک شفا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 315 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 3 ادوار۔ لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور، آپ علیہ السلام نے اپنا پہلا دور اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے زیر سایہ مدینے میں منزل وحی و قرآن میں گزارا، جو قریب 25 سال کا عرصہ ہے۔ دوسرا دور، یہ دور بھی مدینہ طیبہ ہی میں گزارا تھا، البتہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امت کے عملی اظہار کا زمانہ، جس میں معارف کے حصول کے لیے علم کے متلاشی لوگوں کا ہجوم بے کراں ایک سیلاب کے مانند مکہ و مدینے کی طرف آیا، اور آپ علیہ السلام کے در فیض سے علم و فضل، جود و سخا اور مکارم اخلاق سے بہرہ مند ہوا۔ یہ دور قریب 14 سال تک کا تھا، اور علم کی جستجو رکھنے والوں نے اپنی لیاقت و استعداد کے مطابق آسمانی علم و دانش کے اس سرچشمے سے فیض حاصل کیا۔ اب تیسرا دور ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیسرے دور کہ جس میں آپ علیہ السلام ولی عہد مقرر ہوئے اور خراسان کی طرف مسافرت اور اپنی شہادت تک اسی جگہ تشریف فرما رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی منزل سے تابع عہد شہادت بہت سے بادشاہوں کے دور دیکھے، اور اپنے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر اولاد علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے ملاحظہ فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی عباسیہ کے 7ویں خلیفہ مامون نے زہر دے کر مسموم کیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے 55 سال کی عمر میں 23 ذیقعد 203 ہجری بمطابق 818 جمعے کے روز شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام کا محل شہادت سنا بعد 9 قان ہے۔ اس کی ہجے کرتے ہیں سین نون الف بے الف دال نون واو قاف الف نون۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ آپ علیہ السلام کا محل شہادت سنا بعد 9 قان تھا، جو آج کل
مشہد کے محلوں میں سے ایک محلہ ہے۔ پھر لکھا، ہم آ گئے پیج 316 پر، اور لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مرقد شریف ایران کے مشہور شہر مشہد مقدس میں واقع ہے، جو آپ علیہ السلام کے وجود اقدس کے صدقے میں مرجع خلائق ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا دورانیہ 20 سال کو محیط ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا آغاز 183 ہجری سے ہوا اور 203 ہجری پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام علیہ السلام منصوص و معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور اعظم المرتبت تھے۔ حوالہ ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 133۔ اور اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ محمد طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 12 اماموں میں سے تیسرے علی ہیں۔ آپ کا ایمان حد سے بڑھا ہوا تھا، آپ کی شان انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کا قصر فضیلت نہایت بلند تھا، اور آپ علیہ السلام کے امکانات کرم نہایت وسیع تھے۔ آپ علیہ السلام کے مددگار بے شمار، اور آپ علیہ السلام کے براہین شرف و امامت نہایت روشن تھے۔ دنیائے عرب کا معروف شاعر ابو نواس نون واو الف سین ایک روز مامون کے دربار میں موجود تھا۔ مامون نے اس سے فرمائش کی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی شان میں کچھ کہے۔ اس نے جن اشعار میں آپ علیہ السلام کی تعریف کی ان کا ترجمہ یہ ہے، انورٹڈ کاما، مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کی تعریف کروں، اس لیے کہ فصاحت عرب میرے ادب سے شرم سار ہے، اور میں موتیوں کی لڑیوں کے سائے میں بات کرتا ہوں، لیکن میں اس امام علیہ السلام کی کیا تعریف کروں کہ جس کے باپ کی خدمت پر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ فخر کرے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے امام رضا علیہ السلام کا علمی مقام۔ لکھا ہے، یوں تو تمام ائمہ علیہ السلام مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب العلم علیہ السلام کے وارث ہونے کے ناطے راسخون فی العلم ہیں، اور ہر امام علیہ السلام نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق علم و حکمت کے منصب کو سنبھالا، لیکن جس طرح علم کی روشنی امام سامن سے الف میم نون امام سامن علی علیہ السلام ابن موسیٰ رضا نے پھیلائی، اور بجا طور پر عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے کے مستحق ہیں۔ ہم آگئے پیج 317 پر۔ پھر لکھا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی اکثر فرماتے تھے کہ انورٹڈ کاما کے عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری صلب میں ہے، کاش میں ان کو دیکھتا، وہ میرے جد امجد امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہم نام ہوگا، اس کی باتیں حکمت اور خاموشی علم ہوگی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا شیخ تبرسی نے ابو السلط الف بے واو الف لام سواد لام تے ابو السلط ہروی سہرے واو چھوٹی ہروی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام علی علیہ السلام موسیٰ رضا علیہ السلام سے بڑا عالم نہیں دیکھا، اور جس کسی عالم نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی میری طرح شہادت دی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ مامون نے متعدد مجالس میں علماء دین، فقہا اور متکلمین کو جمع کیا تاکہ وہ امام علیہ السلام سے مناظرہ اور گفتگو کریں۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ مختلف عقائد و افکار کا تھا، مختلف قسم کے مکاتب فکر کے گوناگون نظریات و عقائد معاشرے میں پھیل رہے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں لوگوں کے لیے با اعتماد علمی شخصیت صرف امام رضا علیہ السلام کی ہی تھی۔ خلاف بنی عباسیہ میں مختلف فکری و نظریاتی جماعتوں کے علماء کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مناظروں نے ایمانی طاقتوں کو مضبوط تر کر دیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک طرف تو انحرافات کا سدباب کرتے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلامی علوم و معارف کی تعلیم دیتے، جس سے خلفائے بنی عباس کا سیاسی مقصد ناکام ہو گیا۔ نیشاپور ایک
اب آگے چلتے ہیں، اگلا پیراگراف ہے کہ نیشا پور ایک قابل توجہ حوزہ علمی کی حیثیت رکھتا تھا جو اس زمانے کے علماء اور دانشوروں کا فکری و علمی مرکز تھا۔ امام رضا علیہ السلام طوس جاتے ہوئے ایک روز جب اس شہر سے گزر رہے تھے تو یہاں کے علماء نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تبرکاً بیان فرمائیے تاکہ وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے وہ حدیث کہ جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے بیان فرمائی۔ انورٹڈ کاما، اسلام کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے۔ کلمہ توحید ایک مضبوط و مستحکم الہی قلعہ ہے، جو افراد اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے وہ عذاب الہی سے نجات پائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر 318 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام رضا علیہ السلام ہارون کے زمانے میں۔ لکھا ہے آپ کی امامت کا دورانیہ 183 ہجری سے 193 ہجری تک ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں بنو عباس کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس زمام حکومت تھی۔ ہارون ہی امام موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کا قاتل تھا۔ امام رضا علیہ السلام اس وقت مدینۃ النبی میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر ہارون رشید اور اس کے حاکموں کے جاسوس کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ امام علیہ السلام کے قتل کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ذیل میں ہم ان کی سازشوں کے چند نمونے سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ ہارون رشید رے قافے اور رے کے نیچے زیر ہے رقہ سے مکے کی جانب عازم سفر ہوا۔ اس کے ایک چچا عیسیٰ بن جعفر نے اسے کہا کہ تو نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس نے بھی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بعد ادائے الف دال عین الف حمزہ چھوٹی ہے ادائے امامت کیا اس کی گردن اڑا دے گا۔ تو پھر ان کے فرزند حضرت رضا علیہ السلام نے امامت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہارون نے غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ ان سب کو تحقیق کر دوں؟ تو صفوان بن یحییٰ کا بیان ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے فرزند علی قدر حضرت امام رضا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی امامت و ولایت کا اظہار کیا تو مجھے سخت تشویش لاحق ہوئی۔ میں نے مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان تو کر دیا لیکن مجھے ہارون کے ظلم و ستم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کرے، مجھ پر تسلط نہیں جما سکتا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ صفوان کا بیان ہے کہ مجھے باوثوق ذرائع سے ایک خبر ملی ہے کہ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون سے کہا کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا ہے۔ ہارون نے فوراً ہی جواب دیا کہ ہم نے اس کے والد کو مسموم کیا اور اپنے رستے سے ہٹایا لیکن ہمیں کوئی نتیجہ نہ ملا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں سب کو قتل کر دوں؟ برمکیوں کا ہارون کی حکومت میں کافی اثر تھا اور ان کے دلوں میں دشمنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ہارون کو آل اطہار علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ ہم پیج 319 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن سنان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، آپ علیہ السلام نے اپنے اجداد و بزرگان کے بعد اپنی امامت کا کھلے بندوں اعلان کیا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام جانتے بھی ہیں کہ ہارون کی تلوار آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے مجھے اس امر کا کھلے عام اعلان کرنے کی جرت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے سر کا ایک سفید بال بھی ٹیڑھا کر سکے تو تم کہہ دینا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں۔ میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اگر ہارون رشید میرے سر کا ایک کمزور بال بھی اکھاڑ سکے تو تم مجھے امام نہ کہنا۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہارون کی درپردہ دشمنی۔ دیکھیے کیا جانتے ہیں ہم یہاں پہ۔ لکھا ہے ابا سلط سواد لام تے ابا سلط حروی کا کہنا ہے کہ ایک دن
حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے گھر پر موجود تھے کہ ہارون کا قاصد آیا اور ہارون کا پیغام دیا کہ ہارون آپ علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے، لہٰذا آپ فوراً اس کے پاس جائیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اٹھے اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابا سلط، ہارون نے مجھے اس وقت اس لیے بلایا ہے کہ وہ مجھے اذیت پہنچانا چاہتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مجھ تک میرے جد نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے چند ایسی دعائیں پہنچی ہیں کہ جو اس کے غیظ و غضب کو سرد کر دیں گی اور وہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہارون کے پاس گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنی نگاہیں ہارون پر ڈالیں اور آپ کے لب کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ امام علیہ السلام جب ہارون کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا اور کہا، ہم آگے پیج 320 پر دیکھا اور کہا کہ اے ابو الحسن، میں نے حکم دیا ہے کہ 1,00,000 درہم آپ علیہ السلام کو دے دیے جائیں تاکہ آپ علیہ السلام ان پیسوں سے اپنے گھریلو اخراجات چلائیں۔ جب امام علیہ السلام ہارون سے جدا ہو کر باہر آئے تو وہ پھر پریشان ہوا کہ میں نے کچھ اور ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے مجھ سے کسی اور چیز کا اظہار کرا دیا، لہٰذا خدا کا ارادہ بہتر ہے۔ ان تاریخی واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بابا فساتی کس طرح حکومت کو کھٹکتے تھے اور حکومت کی نگاہ آپ علیہ السلام پر کس طرح مرکوز رہتی تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہارون امام کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت سے اجتماعی و سیاسی شکست کھا چکا تھا۔ وہ امام رضا علیہ السلام سے ظاہری طور پر خوشگوار مراسم رکھنا چاہتا تھا، اگرچہ در پردہ اس کے دل میں دشمنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، طاغوتی بادشاہ کی سازش کا ایک نیا جال۔ آئیے ایک تاریخ کے جھروکوں سے یہ بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے 194 ہجری میں ہارون کے فرزند مامون نے زمام اقتدار سنبھالی اور مسند خلافت پر 21 سال تک براجمان رہا۔ اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلایا۔ اس نے ظاہری طور پر امام علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کیا تاکہ بنو عباس کے خلاف جو بغاوت سر اٹھا رہی تھی وہ سرد ہو جائے اور لوگوں کی ہمدردیاں بنو عباس کے ساتھ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے چند واقعات درج کیے جا رہے ہیں تاکہ مذکورہ مفہوم واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ عباسیوں کو اپنے دور خلافت میں 2 محاذوں کا سامنا تھا، ایک طرف علویوں سے محاذ آ رہی تھی اور دوسری طرف ایرانیوں سے مبازرہ تھا۔ اکثر محققین کا نظریہ یہ ہے کہ اسی امر کے باعث مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو خراسان طلب کیا اور آپ علیہ السلام کو ولی عہدی کی پیشکش کی تاکہ اس سے اس روشن سے ایرانی بھی پیشکش کی تاکہ اس کی اس روش سے ایرانی بھی خوش ہو جائیں اور علوی بھی راضی ہو جائیں، کیونکہ ایرانیوں میں حب اہل بیت علیہ السلام کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے دامن سے منسلک رہے۔ لہٰذا مامون نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور فضا کو ہموار کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 321 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اس کی چالوں سے آگاہ تھے، وہ اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے اس کی بہت بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ لوگ مامون کی روش کو سمجھ گئے کہ یہ اپنے باپ کی طرح طاغوتی بادشاہ ہے اور اس کی اطاعت شیطان کی اطاعت ہے۔ مامون نے 200 ہجری میں اپنے خطوط دے کر چند قاصد امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو خراسان آنے کی دعوت دی۔ امام سمجھ گئے کہ اس سفر میں طاغوت کی سازش کا کوئی نیا جال بچھایا ہے اور مجھے نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس ضمن میں چند روایات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ لکھی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا مکہ و مدینے سے الوداع ہونا۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ہارون کے کارندے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لے جانے کو آئے تو حضرت علیہ السلام اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوداع ہونے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے۔ آپ علیہ السلام کئی دفعہ اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر جاتے تھے، باہر آتے تھے اور پھر واپس پلٹ جاتے تھے اور ہر دفعہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ محول
बहतानी मीम है वाउलाम और बे है तेलिफ नून छोटी है का बयान है कि मैं बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में गया, मैंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत की और सलाम अर्ज़ किया। आप अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को खुरासान जाने पर मुबारकबाद दी थी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने नाना की नगरी को छोड़ रहा हूँ और सफ़र की हालत में इस दुनिया से जाऊँगा और मेरी कब्र हारून की कब्र के नज़दीक होगी। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम के हमराह खुरासान गया, मैं उस वक्त तक इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहा जब तक कि आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से कूच न किया। आप अलैहिस्सलाम सफ़र की हालत में आलम गुरबत में शहीद हुए, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को गरीबुल गुरबा कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप अलैहिस्सलाम को कब्र हारून के पास दफन किया गया। हम आ गए पेज 322 पे। लिखा है उमिया बिन अलिफ पे पेश है, मीम ये है। उमिया बिन अली कहते हैं कि मैं 1 साल हज की अदायगी के लिए मक्के में था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मरासिम हज में शिरकत की और फिर वहाँ से खुरासान की तरफ आज़िम सफ़र हुए। आप अलैहिस्सलाम के हमराह आप अलैहिस्सलाम के 5 साला फर्जंद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी थे। आप इमाम अलैहिस्सलाम ने खाना खुदा को अलविदा किया। आप अलैहिस्सलाम तवाफ़ से फ़ारिग हुए तो मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम मौफ़िक़ की मीम वाव फ़े क़ाफ़ मौफ़िक़ की दोष पर थे और वो उन्हें तवाफ़ काबा करवा रहा था। हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम हिजरे इस्माइल के नज़दीक उसके कांधों से नीचे उतरे और देर तक वहीं बैठे रहे। मौफ़िक़ मीम वाव फ़े क़ाफ़ मौफ़िक़ ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप अलैहिस्सलाम की अज़मत पर कुर्बान, आप अलैहिस्सलाम अब यहाँ से उठें। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक खुदा न चाहेगा मैं अपने मकाम से नहीं उठूँगा। इस वक्त इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर परेशानी के आसार आश्कार हो रहे थे। मौफ़िक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और अर्ज़ किया कि मैं आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान। हज़रत जवाद अलैहिस्सलाम हिजरे इस्माइल के पास बैठे हुए थे और इस मकाम से उठना नहीं चाहते। फिर लिखा है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद के पास आए और फरमाया कि मेरे लाल उठो। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में अर्ज़ किया, बाबा जान मैं किस तरह उठूँ, आप तो खाना खुदा को इस तरह अलविदा कर रहे हैं कि गोया दोबारा आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ लौट कर आना ही नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे फ़र्जंद अर्जुमंद, ए मेरे जिगर पारे, मेरी जान आप उठें। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम परेशान चेहरे के साथ उठे और अपने वालिद बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम के हमराह रवाना हुए। अब अगली हेडिंग है शहर मदीना अलविदा। इस हवाले से लिखा है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब अपने नाना के शहर मदीना को अलविदा कहा तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के अफराद और वाबस्तगान को जमा किया और उन्हें फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा हम आ गए पेज 323 पे, कि तुम सब मुझ पर गिरिया करो ताकि मैं तुम्हारे गिरिये की सदा सुन सकूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे लिखा है कि ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में इस मौजू की तरफ इशारा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा में है क्या कि सलाम हो उस पर कि जिसने अपने अहल याल को अपनी शहादत से पहले हुक्म दिया कि मुझ पर गिरिया करो और नौहा पढ़ो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनमें 12,000 दीनार तकसीम किए और उन्हें फरमाया, इसके बाद मैं हरगिज़ तुम्हारे पास ना आ सकूँगा। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का बाजू थामे हुए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का हाथ कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखा और जिस्म रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस किया। यूँ आप अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया और आप अलैहिस्सलाम की हिफ्ज़ व सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने इन लम्हात में अपने बाबा की तरफ निहायत हसरत भरी निगाहों से देखा और भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया कि खुदा की कसम आप अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ चले जाएंगे। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मुहिब्बों, मवालियों, खादिमों और वाबस्तगान को हुक्म दिया कि तुम सब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की अताअत करो, इनकी हुक्म उदूली और मुखालफत हरगिज़ न करना। यूँ आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम आपके जानशीन हैं। अब अगली हेडिंग है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नीशापुर में। यहाँ लिखा है कि शहर मीम रे वाओ शहर मरो खिलाफत खुरासान का मरकज़ और मामून की हुकूमत का दारुल खिलाफा था। उसने रजा रे जीम अलिफ और हमज़ा रजा बिन ज़हाक जे
ज़्वाद है अलिफ काफ ज़हाक को एक जमात के हमरा भेजा कि वो इमाम अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा से मरू लाए। नेज़ ये ताकीद भी की कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सफ़र आप अलैहिस्सलाम के शियों के शहरों से ना हो ताकि उन लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम के आने की ख़बर ना हो। रिवायत से वाज़ेह होता है कि आप अलैहिस्सलाम को कूफे या कुम के रास्ते से मरू लाया गया। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद नीशापुर पहुँचे। लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम की आमद का सुना तो एक अम्बो कसीर इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत व इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। हम पेज 324 पे आ गए। लिखा है जब इमाम अलैहिस्सलाम दारुल खिलाफा मरू के तरफ जाने लगे तो अहले सुन्नत के उलमा जो आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए थे उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप अलैहिस्सलाम अपने आबा व अजदाद से हदीस नकल फरमाएं। लोगों का एक ठाटे मारता सैलाब था जो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम सुनने के लिए वहाँ जमा हो गया था। इतने बड़े हुजूम के जज्बात और ख़ुद से रूहानी वाबस्तगी को देखकर इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि पर्दा हटा दिया जाए। इस्तकबाल में आने वाले इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान में नारे बुलंद कर रहे थे और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की मंजिलत और बुजुर्गी में कलमा हक़ और दुरूद पाक का विर्द बुलंद आवाज़ में कर रहे थे। फ़ज़ा में एक शोर सा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों को खामोश होने का हुक्म दिया तो लोग खामोश हो गए। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने इस हुजूम बेकरां से इरशाद फरमाया कि अब यहाँ पे अरबी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसका तर्जुमा नहीं लिखा हुआ। इसी में लिखा है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद फरमाया अलबत्ता इस मौजू के लिए चंद शराइत हैं व अना मिन शुरूतिहा और मेरी इमामत का कबूल करना जुमला शराइत में से एक है। जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि ये हदीस सिलसिलतुल ज़हब के नाम से मशहूर है। इस हदीस के लिखने वाले रावियों की तादाद 20,000 और बाज़ ने 24,000 लिखी है। हवाला नोट कीजिए अयानुशिया तबा इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18। लिखा इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों पर वाज़े कर दिया कि आमाल की दुरुस्तगी के लिए आइम्मा अतहार की मवद्दत ज़रूरी है। कोई शख्स जितना भी आमिल हो अगर उसके दिल में अली अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो उसका अमल बेकार है, क्योंकि अमल वही करामत है जो विलायत व इमामत के साए में बजा लाया जाए। अब यहाँ पे 2 अशार लिखे हुए हैं, मिलकर पढ़ते हैं। दाराए इंसो जां हैं इमाम अली रज़ा, बख्शिश की कहकशां हैं इमाम अली रज़ा, झुकते हैं जिनके दर पे मलाइक बसद अदब, कुदरत का वो निशां हैं इमाम अली रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। हम आ गए पेज 325 पे। यहाँ पर हेडिंग है हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और मसला वली अहदी। लिखा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह मरू की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम मरू पहुँचे तो मामून ने आप अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया और आपको एक अलहदा मकान में ठहराया। मामून ने ज़ाहिरन आप अलैहिस्सलाम का बेहद एहतराम किया और आप अलैहिस्सलाम की तकरीम व तजलील में कोई कसर बाकी न छोड़ी, लेकिन फिर उसने शोबदाबाजी से काम लेते हुए इमाम अलैहिस्सलाम को फ़रेब देने की नाकाम कोशिश की। उसने बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में पैगाम भेजा। आप अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप अलैहिस्सलाम ही मसनद विलायत व इमामत के हक़दार हैं, लिहाजा मैं अपने आप को इस मनसब का अहल नहीं समझता तो और आप आएँ और तख्त संभालें। इमाम अलैहिस्सलाम इसके इरादों को भांप चुके थे, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने उसकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। साहिब रोज़तुस सफ़ा लिखते हैं कि मामून अपनी पुरफरेब खिलाफत की पेशकश में कामयाब न हो सका तो एक दिन उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से खिलवत में कहा कि अगर आप अलैहिस्सलाम को अम्र खिलाफत कबूल नहीं है तो मेरी वली अहदी कबूल फरमा ली जाए। इसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने खुलकर मामून से फरमाया कि मैं अपने आबाए ताहरीन अलैहिस्सलाम के इरशाद से कि मुझे अपने आबाए ताहरीन अलैहिस्सलाम के इरशाद से मालूम हुआ है मुझे कि ये बात तमाम न होने पाएगी और मैं तुमसे पहले
تمام ہو جاؤں گا، مجھے زہر دے کر شہید کیا جائے گا، ملائکہ ارض و سما میری غربت پر روئیں گے اور اسی غربت کے عالم میں میری قبر تیرے باپ ہارون کے پاس بنائی جائے گی۔ مامون نے کہا کس کا مقدور ہے کہ میرے جیتے جی ایسی جرت کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھتا تو میں اسی وقت اپنے قاتل کے نام کی بھی صراحت کر دیتا، مگر قبل از وقوع اس کے اظہار کو خلاف عقل سمجھتا ہوں۔ ہم آگئے پیج 326 پہ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی باتیں سن کر مامون کے تیور بدلے۔ اس نے تہدید آمیز لہجے میں کہا کہ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کی نگاہوں میں آپ علیہ السلام کے زہد و استغنا اور ترک دنیا کی شہرت ہو، جبکہ میرا عجز اور طبیعت کی کمزوری ثابت ہو جائے۔ مامون کی اس مخالفانہ تاریز تفریز کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حصول دنیا کے لیے محض ظاہری طور پر دنیا سے نفرت کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن ان امور کی تکرار اور بار بار اصرار سے جو تیرا خاص مقصد ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں تارک دنیا نہیں تھے، بلکہ خود دنیا نے انہیں ایک خاص مدت تک چھوڑے رکھا تھا، مگر جب دنیا نے ان کی طرف رجوع کیا تو وہ پوری رغبت سے اس کی طرف جھک گئے۔ امام علیہ السلام کا یہ جواب سن کر مامون پہلے سے بھی زیادہ برہم ہوا اور شان سلطانی سے بولا کہ آپ علیہ السلام خلافت و ریاست کو بھی قبول نہیں کرتے اور نہ میری ولی عہدی پر راضی ہیں، تو پھر جس طرح حضرت عمر نے خلافت کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے ایک رکن آپ کے جد امجد امیر المومنین علی علیہ السلام بھی تھے، اور اس نے شرائط عائد کی تھی کہ جس کسی نے اس مشاورتی کمیٹی کی مخالفت کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی، تو آپ علیہ السلام میری اس پیشکش کو قبول کر لیں، وگرنہ میرے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مامون کا یہ جواب سن کر امام رضا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اضطرار کے بجائے سکون اور اطمینان کے آثار نمایاں ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ہر قیمت پر یہ طوق میرے گردن میں ڈال دینا طے ہی کر چکا ہے اور میرے مزید انکار پر مجھے قتل کرا دینے کی دھمکی دے رہا ہے، اب مجھ پر اس آیہ کریمہ کی تکمیل واجب ہو گئی ہے۔ آیہ کریمہ کیا ہے؟ اس کا کیونکہ اردو نہیں لکھا، ہم عربی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور پھر لکھا ہے کہ اے ابن ہارون، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اس وقت میں کسی حادثے سے دوچار ہوا تو امت میں بڑی سخت خونریزی ہوگی، لہٰذا میں بندگان خدا کا خون بہائے جانے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ میں تیری ولی عہدی قبول کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ میں اگر امر کروں گا نہ نہیں، فتویٰ دوں گا نہ حکم، کسی کو کسی کا کام کا ذمہ دار بناؤں گا نہ کسی کو کسی کام سے ہٹاؤں گا، جو چیز جس طرح ہے اس کو ہرگز تبدیل نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب امور سے الگ تھلگ رہ کر بندگان خدا کی اصلاح و فلاح کے کاموں میں تجھے حکم خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مشورہ ضرور دوں گا۔ مامون نے امام علیہ السلام کی ان تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ امام رضا علیہ السلام کے خادم یاسر نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ولی عہدی قبول کر لینے کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرما رہے تھے کہ خدایا تو جانتا ہے میں نے مجبوراً اس عہدے کو قبول کیا، لہٰذا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے معاملات کے متعلق کوئی باز پرس نہیں کی۔ سامعین، یہاں پر پیج 327 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مزید معلومات باقی ہیں جو اس کتاب میں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔